بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ٹاک شو بد نعیم خان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو کہ پابند سلاسل ہے 9 مئی کے واقعات میں یا دیگر مقدمات میں، کل ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ان سے ملاقات کی ہے ڈیرہ جیل میں، اور بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بھائی کی حالت ذرا خراب ہے، وزن کم ہو رہا ہے، تو بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب کو پتہ تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے ایسے کاموں میں۔ اب نواز شریف کا حال جو ہوا تھا آپ نے دیکھا ہے، پھر وہ کیسے کیسے اپس اینڈ ڈاؤن آئے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن جب آتے ہیں تو بندے کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے کون دوست ہیں کون دشمن ہیں۔ تو عمران خان صاحب آپس میں رہے ہیں، ڈاؤن تو اب آئے ہیں ان پر، اور جب آئے ہیں تو ان کی جماعت ہی ادھر ادھر غائب ہے۔ کدھر گئے عمران خان کے ترجمان جو تحریک انصاف نے 36 آدمی رکھے ہوئے تھے، صرف تحریک انصاف کی ترجمانی اور عمران خان کی ترجمانی کرتے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، وہ کدھر ہیں جناب؟ کدھر ہیں بہت سارے میرے وہ ایک پیارے فواد چودھری صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، دیگر۔ تو بات وہ ہے کہ اقتدار جب ہوتا ہے تو پھر سب ساتھ ہوتے ہیں، جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے باقی بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ چند ہی رہ جاتے، چند، ہزاروں لاکھوں میں نہیں، چند۔ تو ان کی بہن کا یہ گلہ شکوہ جائز ہے کہ میرے بھائی کو رکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل شکوہ انہوں نے کیا ہے وہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ہم سب کو بہت مایوس کیا، اور وہ چاہتے تو الیکشن کی ڈیٹ بائی فورس دیتے اور الیکشن کرواتے، لیکن وہ بس کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ تو عمران خان صاحب بھی اب ان سے بہت فاصلے پر ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے۔ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب چونکہ انہوں نے ویسے کرتے تو بہت ہیں آگے پیچھے بھی، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر مشکلات ہوتی ہیں، آپ سمجھیے نا، وہ مشکلات جو ہیں وہ ہیں ان کا بس چلے تو آج ہی عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں، علیمہ خان صاحبہ کا یہ شکوہ گلہ ختم ہو جائے فوری طور پر، لیکن جہاں مجبوریاں ہیں پھر وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں دوسرا جو آپ کو ایک فیز ناظرین اکرام دکھاؤں کہ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کون لوگ کر رہے ہیں، وہ صرف چند وکلا ہیں۔ کون ہیں وہ؟ جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ کون ہیں ان کے نام؟ جناب شعیب شہین صاحب ہیں، جناب مروت صاحب ہیں، جناب نعیم پنجوتا صاحب ہیں، جناب گوہر زمان صاحب ہیں، گوہر خان صاحب۔ اور یہ لوگ اب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور میڈیا والوں کو بھی، چینل والوں کو بھی، اور کوئی بندہ نہیں ملتا پارٹی کا تو وہ ان پہ گزارا کر رہے ہیں کہ چلو یہ آتے ہیں تو یہ بات ہے، حالانکہ وہ کوئی ترجمان نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، وکیل ہیں ان کے، لیکن اب سارا ذمہ انہوں نے یہ بطور لیڈر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وکلا صاحبان ہیں، یہ بطور لیڈر پی ٹی آئی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایک وکیل تو اپنے صرف کلائنٹ کی حد تک ہوتا ہے نا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ذرا پیچھے چلا جاؤں ماضی میں، تو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے زیادہ کون عمران خان کا حمایتی تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اب وہ کہاں ہیں؟ وہ کون سی ترجمانی کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ اسی طرح آپ دیکھیں، جو میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو ایک برج ہے، وہ جناب لطیف خوسا صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب ہیں۔ ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے، اور یہ سب میرا خیال ہے میوچل پہ ہی ہے چل رہی۔ وہ بھی تو عمران خان سے زیادہ عمران خان کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ تو اعتزاز حسن صاحب بہت وفادار ہیں، پیار ہے ان کا عمران خان کے ساتھ، وہ سب کو پتہ ہے۔ لطیف خوسا صاحب بھی دبنگ اعلان کر رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا وکیل ہوں۔ تو پھر یہ حقیقت تو یہ ہوئی کہ جو عمران خان کے ترجمان ہیں وہ ان کے چند وکلا حضرات ہی ہیں، باقی پی ٹی آئی بائے بائے، اللہ حافظ۔ اور گزشتہ دن وہ جناب
عثمان ڈار صاحب نے جو باتیں کی ہیں قابل غور ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار واز ویری کلوز ٹو مسٹر عمران خان, چیئرمین پی ٹی آئی, اور انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا ان کو. لیکن جو انہوں نے ایک خاص بات کی ہے کل اپنے انٹرویو میں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 دھڑے تھے, ایک انتہا پسند دھڑا تھا اور ایک مصالحت پسند تھا. انہوں نے کہا مصالحت پسند دھڑے میں تھا, ڈاکٹر اسد عمر صاحب تھے, اور ایک دو شفقت محمود صاحب تھے, اور جو انتہا پسند دھڑا تھا اس میں فرح حبیب کا نام ہے, اس میں عمر یوسف صاحب کا نام ہے, اس میں دیگر اور بھی 2-3 نام ہیں کہ وہ چلنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب کو. اب یہ باتیں تو وہ عمران خان صاحب ہی بتائیں گے, لیکن میرا سوال ہے کہ یہ جو پرانے وقتوں میں ہوتے تھے نا فدائی, جو اپنے لیڈروں پہ جانے دیتے تھے, دین اسلام پر جانے دیتے تھے, انہیں فدائی کہا جاتا. وہ فدائی اب عمران خان صاحب کے تھے, اور عمران خان کو ذرا بھی سوئی لگتی تو پورا زمان پارا ہل جاتا اور بنی گالا ہل جاتا. یہ باتیں سچ ہیں, کیونکہ وہاں بھاری تعداد میں کارکن جمع ہوتے اور اپنے لیڈر عمران خان کے گن گاتے. نو ڈاؤٹ کہ عمران خان نے جو قابلیت ان میں جو ہے وہ تو ہے, پاپولیرٹی ان کی قابلیت ہے, اور وہ کیا ہے, تمام جماعتوں کی نفرت انہوں نے اکٹھی کر کے تحریک انصاف میں لے آئے, اور وہ ان کی پاپولیرٹی ہو گئی. کام تو ان کے جو صاحب ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں وہ لکی ہیں, عمران خان لکی, کہ بہت سارے ان کے ذاتی تعلقات بلند تھے, دوسرے ملکوں کے سربراہان کے ساتھ تھے, مڈل ایسٹ کے شہزادوں کے ساتھ تھے, بھارتی اداکاراؤں کے ساتھ تھے, ہالی ووڈ کے ایکٹرز کے ساتھ تھے. عمران خان نے زندگی کو بھرپور انجوائے کیا, بھرپور. اور اب جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد آج سے 32 سال پہلے ادھر ڈالی گجرا پاکستان میں, تو انہوں نے مختلف شہروں کے دور کیے, اور جو ینگ بوائے تھے کرکٹر تھے انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا, ان کی پاپولیرٹی بڑھی, لیکن اتنی نہیں ہوئی کہ وہ کلین سویپ کر جاتے پورے پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2003 کا الیکشن دیکھ لیں, کیا ہے عمران خان کی 1 سیٹ ہے, 8 میں بھی کیا ہے 2-4 سیٹیں ہیں, 13 میں بھی چند سیٹیں ہیں, اور 18 میں تو پھر وہ باری اکثریت لے کے آ گئے. وہ جو تھا وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا, تو عمران خان صاحب اوپر آ گئے, اوپر آ کے انہیں جناب حکومت کی. ویسے وہ لکی اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب ایسے وزیر اعظم ہیں جن کو فوج کی بھرپور حمایت حاصل, عدلیہ کی بھرپور حمایت حاصل, دیگر اداروں کی بھرپور حمایت حاصل, ایسی کسی کو نہیں ملی. لیکن پھر وہ خود ہی اداروں سے لڑ پڑے, اور خود ہی اپنے ہی کاموں کی وجہ سے. میرا 20 لاکھ دیکھ لیں, میں نے کہا تھا عمران خان کو جب بھی کوئی نقصان بچائے گا وہ خود کو بچائے گا. یہ میرا ایک ہے عمران خان کے بارے میں, عمران خان کی سیاست ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اور وہی ہوا کہ اب ان کے تمام ساتھی جو انہیں چھوڑ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود تحریک انصاف کو بربادی کی طرف دھکیلا, خود مشکل میں ڈالا, اور ساتھ ہمیں بھی مشکل میں ڈالا. ناظرین کرام, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کمنٹس آپ نے دینے ہیں. میں نے تو رائے جو لوگوں کی ہے وہ آپ کو بیان کی, جو عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں. اب وہ کہتے ہیں دباؤ میں, دباؤ 1 دن کا ہوتا ہے, 2 دن 4 دن ہوتا ہے. پیپل پارٹی پہ سب سے زیادہ دباؤ رہا ہے, بڑی قیدیں کاٹی, انہیں بڑے کوڑے کھائے ہیں, کسی سیاسی جماعت نے نہیں کھائے. نون لیگ بھی چند دن قلعہ میں بند رہی ہے, رائٹ لیفٹ ان کے کارکنوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں, قیدیں کاٹی ہیں, نیب زدہ رہے ہیں سب. تو یہ مشکلات تو آ جاتی ہیں سیاست میں, لیکن مشکلات سے پارٹیاں نہیں ٹوٹتی. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں چاہیے کہ جو اپنی خاص ترجمان ہیں 1-2 ان وکلا میں سے پیچھے اپنا دیں, جن کی باتوں پہ لوگ یقین کریں, کیونکہ کسی کو حقیقت کا کوئی پتہ نہیں. تو پی ٹی آئی کی چونکہ ایک فعال سیاست ہے, تو وہ نامینیٹ کریں کہ میری طرف سے یہ, کیونکہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی ڈیالہ جیل میں بند ہے. اور
دوسرے جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی، وہ بھی ڈیالہ جیل میں بند ہے۔ تو لوگوں کے لیے عوامی رابطے کے لیے یہ وکلا صاحبان کی بجائے کوئی اپنے جو پارٹی کا علی محمد خان صاحب ہے انہیں بنا دیں، کسی کو بنا دیں جو پارٹی کی گائیڈ لائن دے اپنے ووٹرز کو۔ بڑی پارٹی ہے، اسے ایسے ضائع تو نہیں ہونا چاہیے، گائیڈ لائن آنی چاہیے اور ووٹرز کو موومنٹ دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو، آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، فضل فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔